ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین. بہت شکریہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. ڈاکٹر ثنا, یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل فٹیگ ہوتی کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہوتے ہیں, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی, یہ بتائیے. اوکے, دیکھیے ڈیجیٹل فٹیگ تو یہ ہے کہ جب ہم مستقل اپنے جو ہے یہ تمام جو ہے پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہم تھکن, اریٹیشن, چڑچڑاپن محسوس کرتے ہیں. اس کے علامات ہمیں بہت صورتوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جب ہم مستقل کانسٹنٹلی اسکرین کے اوپر فوکس کر کے رکھتے ہیں, ہماری آنکھوں میں جلن, چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری گردن میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, رائٹ, اینڈ ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارا پوسچر جو ہے وہ بالکل اسٹف ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں. فردر ہم جب مستقل جب ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کانسٹنٹ کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنا دوسروں کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں, لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اینگزائٹی ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ان کے اندر جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم اور بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کو پراپرلی نہیں دیکھتے ہیں, اس کے اوپر کام نہیں کرتے. ہمارا جو مائنڈ, ہمارا جو دماغ ہے, برین کی جب ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ناٹ ڈیزائن ٹو لائک اوور کنزیوم تھنگس. لائک ہم ہر طرح کا کانٹینٹ, ایک تو یا تو آپ کو پتا ہو جی میں نے یوٹیوب اس لیے استعمال کیا ہے, میں نے فلاں جی پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے, میں نے فلاں ایشو پہ سننا ہے. ہم جو کچھ آ رہا ہے, کیونکہ اب تو آپ کی فیڈ میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی, ہم سب کچھ کنزیوم کر رہے ہیں. بالکل, آئی ایگری ود یو. اور ہم نے اپنے دماغ کو انفارمیشن سے پلیوٹ کر دیا ہے. آپ جب فون چھوڑ کر ہٹتے ہیں, آپ کو موسٹ آف دا ٹائمز آپ بلینک ہوتے ہیں, آپ کو کافی چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی ہیں, آپ کے دماغ کو پروسیس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہوتا اور آپ بھولتے جاتے ہیں چیزوں کو. بالکل, اس کا یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کوگنیٹو اوور لوڈ ہے, رائٹ, کہ جس کی وجہ اتنا زیادہ اوور لوڈیڈ انفارمیشن ہے ہمارے پاس. اس کی سب سے بڑا, اچھا ایک ہماری یہ فٹیگ ہوتی کیوں ہے, ڈیجیٹل فٹیگ, اس کا مقصد, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہم پرپس لیسلی یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو, وتھ پرپس کے ساتھ ہم یوز نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے دیکھے بغیر اپنے کوئی باؤنڈریز نہیں سیٹ کیے, اپنی کوئی ٹائم لمٹ نہیں سیٹ کی ہے. جو بھی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس جو بھی کال آتی جا رہی ہے ہم اس کو ریسیو کرتے جا رہے ہیں. رات میں بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں سونے سے پہلے, کہیں پہ اسٹریٹ فوڈ کیسے بن رہا ہے, انڈا پراٹھا کیسے بن رہا ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ہم اچانک سے سوئچ کر جاتے ہیں, کہیں پہ پینٹنگ کیسے ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ کلاسیکل میوزک. سو لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, اس کا پرپس کیا, اس سے آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس سے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو پروڈکٹیو چیز کے اندر یوز کریں گے تو آپ کے اندر موٹیویشن بھی ہوگی, آپ کے اندر کریٹیوٹی بھی بڑھے گی, آپ کے جو ہے آپ کے اندر اسکلز بھی بڑھیں گی. لیکن آپ تو اس کو اپنی نہ اسکلز بڑھانے کے لیے دیکھ رہے ہو, بلکہ آپ اپنے لونلینس کو ختم کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. Why we are so afraid of being lonely? Yes. اپنے ساتھ تھوڑا تنہا بیٹھنا بھی بہت اچھی میڈیٹیشن پریکٹس ہو سکتی ہے. لیکن یہ جاننا پہلے ضروری ہے نا. بعض اوقات لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنا کتنا ضروری ہے, اپنے ساتھ بات کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہمارے اندر ایک یہ فیئر ہے کہ نہیں, ہم بات کریں گے تو ہم ایسا لگے گا کہ ہم پاگل ہیں, خود سے بات کر رہے ہیں یا خود کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہیں یا ٹائم گزار رہے ہیں. لیکن اٹس اے گڈ تھراپی. اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی اپنے ساتھ بات کرنا, اپنے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے. اکیلے کھانا کھا سکتے ہیں, اکیلے کھانا کھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ گرینری کے اندر جا سکتے ہیں, روز پارک میں جا سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں. دل چاہ رہا ہے اکیلے جیسے کہا کہ کھانا کھا سکتے ہیں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 10 لوگوں کو یا 10 دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. اس واک میں بھی ہمارے کانوں میں ہیڈ فون یا وہ جو ہوتے ہیں ایئر پوڈس, وہ ہوتے ہیں, یا ہم کسی کے ساتھ کال پہ ہوتے ہیں, ادھر بھی ہم تنہا نہیں ہوتے, ہم اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو آبزرو نہیں کر رہے ہوتے, ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے کہ ہماری جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ارد گرد. یس, اس کے لیے پتہ ہے کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے جو ہے کچھ چیزوں کو سیٹ کرنا ہے, جس کے اندر ہم کہتے ہیں پاور آف پاز. ٹھیک ہے, پاز کے جو نا پاور کو یوز کرنا ہے کہ آپ نے کس وقت پاز دینا ہے, کتنی دیر کے لیے دینا ہے. اس کے اندر آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل 20-20 کی ایک ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو, ہر 20 منٹس کے بعد 20 فیٹ اوے آپ 20 سیکنڈس کے لیے دیکھ سکتے ہو, کسی بھی چیز کو آبزرو کر سکتے ہو فار اے وائل, تاکہ آپ کی آنکھوں پہ کوئی اسٹرین نہ پڑے. ٹھیک ہے, آپ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر سکو, آپ اپنی انرجی کو ریگین کر سکو, اپنے فوکس کو بلڈ کر سکو. 20 سیکنڈس کے لیے, یس, 20
फीट अवे या आप जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। तो इससे आपको बहुत अच्छा कि आप दोबारा से फोकस आपका जो है वो कर सकते हो, अपना जो है वो बिल्ड कर सकते हो, और आपके ऊपर जो स्ट्रेन है, चाहे वो फिजिकल है या कॉग्निटिव ओवरलोड इतना हो गया है, आइज पे इतना स्ट्रेन पड़ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप किसी और जगह पर जो है वो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और एट टाइम्स हम काम करते करते थक जाते हैं या किसी चीज़ के अंदर स्टक हो जाते हैं, डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते, तो ये हमारे लिए एक अच्छी जो है वो थेरेपी होती है कि आप इससे अपने आप को जो है वो दोबारा से माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। ये बताइएगा कि अब जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हैं और वर्क फ्रॉम होम है, आफ्टर कोविड स्पेल बहुत ज़्यादा हमने देखा कि इस चीज़ में इजाफा हो गया, ये भी डिजिटल फटीग का बायस बनती है? देखिए, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव यूज़ कैसे करना है। जब आपको इसका पर्पस पता था कि ऑनलाइन क्लास है, तो उसका पर्पस पता था कि अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसके अलावा यही चैनल है कि जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग को कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान भी ऐसा नहीं था, आपको इसमें बीच में ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, उस ब्रेक को आप कैसे प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो, वहां पर आप किस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो इस दौरान, जिस दौरान ब्रेक है। आपने अगर कुछ खाना पीना है, कुछ वॉक करनी है, आपने किसी भी तरीके से अपने आप को पैम्पर करना है, बहुत सारे तरीके के हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। वन थिंग मोर कि हम एक जो डिजिटल रेज है ना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। हाँ। आप एक कोने से उठाएं, दुनिया के दूसरे कोने में कोई हादसा, कोई वाकयात, कोई दिल दहला देने वाली सिचुएशन, हम जाते हैं उस पर कमेंट करते हैं और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसमें भी एंगेजमेंट जो होती है, उसके बाद हम सोचते हैं यार हमने अपनी इतनी एनर्जी, इतनी इमोशंस जो है उसमें इन्वेस्ट कर दिए, बाय ये हमारा इशू भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हमारे पास इसकी वजह फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है, फोमो भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है ना आजकल ये वाला चीज पे कि हर चीज से हमें अपडेटेड रहना है, हर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और हर इन्फॉर्मेशन के बीच में कूद पड़ना है, मैसेजेस करके, उस पर कमेंट करके, उसके अपना ओपिनियन देना है, राइट। हर चीज पे जरूरी नहीं है कि हम ओपिनियन दें, सेंसिबली चीजों को यूज करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। और अगर आपको फोमो होता है, आपको हर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रोज सुबह 9:03 पे बाखबर सवेरा देख